امریکہ نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ امریکی صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر ضرور حل ہونا چاہیے۔ بھارتی وزیر اعظم نے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ان سے کہا تھا۔ امریکہ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کم کرانے کے لیے مدد کر سکتا ہے۔ وہ کشمیر سمیت پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے مودی سے بات کریں گے۔ برصغیر کے اربوں لوگ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے یرغمال بن چکے۔ وزیر اعظم عمران خان کی امریکی صدر سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے بات چیت۔ کہا طاقتور ترین ملک امریکہ برصغیر میں امن کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ دونوں ملکوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت سے بات چیت کے لیے بھرپور کوشش کی۔ پاکستان طالبان سے افغان حکومت کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کہے گا۔ امریکی صدر سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر کشمیری رہنما وزیر اعظم عمران خان کے ممنون۔ حریت رہنما علی گیلانی کا کہنا ہے امریکہ میں مسئلہ کشمیر اٹھانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکہ کو مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش۔ بھارتی میڈیا نے امریکی صدر کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ ٹرمپ کو بازاری قرار دے دیا۔ کہا امریکی صدر نے پاکستان کی زبان بولنا شروع کر دی۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کہتے ہیں کیا بھارت بتانا پسند کرے گا کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں یا بھارت نے کشمیر پر ثالثی قبول نہ کرنے کی پالیسی بدل لی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات میں 92 نیوز کے سوال۔ پاک امریکہ تعلقات، مسئلہ کشمیر اور بلوچستان میں بھارتی دخل اندازی پر سوالات کیے۔ 92 نیوز کے نمائندے کے سوالات کا امریکی صدر ٹرمپ نے مفصل جواب دیا۔ پریس کانفرنس کے بعد 92 نیوز کے نمائندے خرم شہزاد نے بھارتی صحافیوں کے تاثرات جاننے کی کوشش کی۔ نریندر مودی بری طرح پھنس گئے، ٹرمپ کے جوابات پریشان کن ہیں۔ بھارتی صحافیوں کے 92 نیوز کو تاثرات۔ وزیر اعظم عمران خان سے امریکی بزنس ایگزیکٹوز کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے متعلق معاملات پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے بزنس ایگزیکٹو کو نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا امریکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ وفد کی جانب سے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ ملاقات میں سی ای او باور گروپ بھی شریک ہے۔ امریکہ کا پاکستان کی امداد بحال کرنے کا انتہا۔ صدر ٹرمپ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے بات چیت۔ کہا پاکستان عظیم ملک ہے، افغان امن مذاکرات کے لیے کوششیں کی۔ امریکہ پاکستان سے مزید اقدامات کا کہے گا۔ پاکستان افغانستان میں لاکھوں جانیں بچانے کا سبب بنے گا۔ ملاقات میں دفاع، توانائی، تجارت پر بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ایران بولتا ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران کے معاملے پر جو بھی ہو امریکہ تیار ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا مشکل ہے۔ ٹرمپ مزید بولے کہ ان کی اور عمران خان کی نئی قیادت آئی ہے۔ عمران خان نے کہا وہ جو وعدہ کریں گے نبھائیں گے۔ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا وائٹ ہاؤس آمد پر پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ امریکی صدر نے دروازے پر آ کر گرمجوشی سے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر حکام بھی تھے۔ عمران خان نے شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کو وائٹ ہاؤس کے مختلف حصے بھی دکھائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ خطے کی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں سے آگاہ کیا۔
صدر ٹرمپ نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امن کی بحالی میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ ٹرمپ کا عمران خان کو کرکٹ بیٹ کا تحفہ، پاکستان میں ٹیسٹ میچ دیکھنے والے سابق امریکی صدر کی تصویر بھی دی۔ آئزن ہارون پاکستان میں ٹیسٹ میچ دیکھنے والے واحد امریکی صدر ہیں۔ ادھر خاتون اول میلانیہ ٹرمپ بھی وزیر اعظم عمران خان کی امریکہ آمد پر خوش۔ میلانیہ ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ تصویریں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی، کہا وزیر اعظم پاکستان کو مل کر خوشی ہوئی، عمران خان کی وائٹ ہاؤس آمد پر اچھا لگا۔ وزیر اعظم ملک کے مفاد اور عوام کے حقوق کا بیانیہ دنیا میں بتانے نکلے ہیں۔ فردوس عاشقوان کہتی ہیں عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے خطے پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ کچھ نادان سیاسی نابالغ دوست پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ مذموم مقاصد کے لیے چند مٹھی بھر عناصر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ان کے بیانیے پر وزیر اعظم کے واشنگٹن میں خطاب نے پانی پھیر دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے واپسی پہ آپ سے تمام سہولتیں واپس لے لیں گے، کیا کہیں گے؟ ٹی وی اور اے سی اور دیگر سب اور اے سی وغیرہ اس کو بولو ہم پہلے ہی بیرکوں میں رہنے کے قابل۔ کیا عمران خان امریکہ سے واپسی پر آپ سے تمام سہولیات لے لیں گے؟ صحافی کا آصف زرداری سے سوال۔ سہولیات دی ہی کون سی ہیں؟ ہم تو پہلے ہی بیرکوں میں رہ چکے، سابق صدر کا جواب۔ ادھر شہباز شریف کا کہنا ہے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر بات وقت کا ضیاع ہے، وہ اے سی بند کرنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس آج ہوگا۔ اپوزیشن کی چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی قرارداد پر بحث ہوگی۔ ادھر اپوزیشن نے پھر اکثریت شو کر دی۔ مشاورتی اجلاس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے جو آئی اور دیگر جماعتوں کے 62 اراکین کی شرکت۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ جاوید عباسی نے دعویٰ کیا کہ ان کے سینیٹرز کی تعداد 64 ہو جائے گی۔ سینٹ میں حکومتی اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس، 36 میں صرف 19 سینیٹرز شریک ہوئے۔ شبلی فراز کا 26 سینیٹرز کی شرکت کا دعویٰ، بولے کچھ سینیٹرز قبائلی اضلاع میں انتخابات جیتنے کے بعد حلقوں میں ہیں۔ آج اجلاس سے قبل بھی مشاورت ہوگی جس میں تمام سینیٹرز شریک ہوں گے۔ وکلا کی عزت بحالی تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا تقریب سے خطاب، کہا وکلا کی عزت ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ یہاں وکیل جج کو کرسی مارتے ہیں، وکلا اپنے ہاتھوں کے بجائے دلائل استعمال کریں۔ وکیل اور جج ایک دوسرے کو ماریں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس سب کو ختم کرنا چاہیے۔ کراچی میں ہلکی بارش نے کی الیکٹرک کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ شہر کے کئی علاقے رات گئے تک بجلی سے محروم۔ جہانگیر روڈ، گرو مندر، سولجر بازار، لیاقت آباد، ایف بی ایریا سمیت دیگر علاقوں میں کئی گھنٹے سے بجلی غائب۔ کلفٹن اور ڈیفنس کے مختلف بلاکس، گلستان جوہر، گلشن اقبال کورنگی، ملیر لانڈھی بھی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا ایران میں پکڑے جانے والے جاسوسی نیٹ ورک سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کا سی آئی اے کے لیے کام کرنے والے 17 جاسوسوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ غلط ہے۔ ایران کے لوگ مسائل کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہیں۔ اور نیلا بھوتو، یہ کسی بھوت کا نام نہیں بلکہ بلند پہاڑیوں کی آغوش میں جنگل کے بیچوں بیچ بہتی ایک ندی ہے جہاں مچھلیوں کا مسکن ہے۔ دلکش اور حسین علاقہ اسلام آباد کے قریب واقع ہے۔ ندی کنارے حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کی چراگاہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ اس بلیٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیز معین۔
वॉशिंगटन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमरीकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव के वफ्द की मुलाकात। इमरान खान से मुलाकात पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई। CEO बावर ग्रुप की भी शिरकत, जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से मुतल्लिक़ मामलात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने बिजनेस एग्जीक्यूटिव को नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डोनर्स के वफ़द ने भी मुलाकात की है। तफसीलात जान लेंगे। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल क्या रहा, किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? उमर जट से इस मुतल्लिक़ अपडेट्स लेंगे। आपको बताएं कि वाशिंगटन में वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के वफ़द की मुलाकात हुई है। इमरान खान से मुलाकात पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई। CEO बावर ग्रुप की भी शिरकत। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से मुतल्लिक़ मामलात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने बिजनेस एग्जीक्यूटिव को नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डोनर्स के वफ़द ने भी मुलाकात की है। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद हैं। उनसे अमरीकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के वफ़द ने मुलाकात की है, जबकि पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डोनर्स ने भी मुलाकात की है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से मुतल्लिक़ मामलात पर गुफ्तगू हुई। अहम उमूर ज़ेर बहस लाए गए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के साथ साथ हाउसिंग मंसूबे में सरमायाकारी के मौक़े से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डोनर्स के वफ़द ने भी मुलाकात की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद हैं और वाशिंगटन में वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव के वफ़द ने मुलाकात की है।